بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے ایک جوڑا عطا فرمایا۔ وہ جوڑا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اس کے بغیر زندگی کیا ہے بولو؟ ادھوری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تم کو جوڑے میں بنایا۔ جی میرے عزیزو، یہ جو ہمارا جوڑا ہے جنت کا جوڑا بننا، کیونکہ حدیث میں ہے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ایمان والے شوہر اور ایمان والی بیویاں جنت میں جائیں گے۔ بیوی پہلے جائے گی تو شوہر کا انتظار کرے گی، شوہر پہلے جائے گا تو بیوی کا انتظار کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پوری امت کی ہمیں فکر ہے الحمدللہ، لیکن اپنے جوڑے کو بھی تو جنتی بنا لینا تو واہ۔ ہمارا جو جوڑا ہے اسے کیا بنا لینا بولو؟ جنتی بنا لینا۔ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جی فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، یا ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ جب اس کی تربیت نہیں ہوگی تو جہنم میں لے جائے گی۔ عقیدے کے اعتبار سے بہت جلدی عورت کا عقیدہ بگڑتا، وساوس زیادہ رہتے اور رسومات بھی زیادہ رہتے۔ تمہیں دیکھے ہوں گے ہمارے آج کے زمانے میں بھی جو رسم و رواج مرد لوگ کم کرتے اور عورتیں زیادہ کرتے۔ عورتیں یاد کر کر کے کرتے رہتے وہ رسماں، جو رواج رہتے نا رسم و رواج، عورتیں یاد کر کر کے کرتے رہتے۔ تو میرے عزیزو، ان سب کو صحیح کر لینے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ مردوں کے اوپر ہے۔ اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ جیسے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے تو وہ عورت کہے کہ اللہ مجھے اکیلے کو کیوں بھیجیں گے آپ جہنم؟ پہلے میرے باپ کو بھیجیے کہ اس نے میری تربیت نہیں کی، میرے بھائی کو بھیجیے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ رہا کھانے پینے میں شریک، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ میرے شوہر کو بھی بھیجیے، پوری زندگی جس کے ساتھ نکالی میں تو اس نے کبھی مجھے کوئی اچھی بات نہیں بتائی۔ میرے بیٹے کو بولیے بھیجیے میرے ساتھ،
کہ میرا بیٹا اور اپنے اعمال میں لگا رہا، لیکن ماں بول کے کبھی بھی میرے کو جو ہے دین کی کوئی بات نہیں بتایا. اس کے مقدمے پر اللہ رب العزت یہ 4 فریق کو کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے. لیکن میرے عزیزو، اگر عورت نیک ہوئی تو پھر یہ 4 فریق کو تبدیل ہونے کا ذریعہ بنے گی. 4 فریق کو تبدیل ہونے کا کیا بنے گی؟ بولو، ذریعہ بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ کر کہنے لگی کہ ابا جان، عثمان ایسا کرتے ہیں، عثمان ایسا کرتے ہیں، عثمان ویسا کرتے ہیں. یعنی اپنے داماد کی بات اپنی بیٹی کس کو بتا رہی ہے؟ باپ کو بتا رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی برائی کسی اور کے سامنے کرے. مجھے پسند نہیں ہے کیا کرے؟ کہ بیویاں شوہروں کی برائی کس کے سامنے کرے؟ کسی اور کے سامنے کرے. اب جو باپ ہے کوئی اور ہے کیا بھائی؟ باپ کوئی اور ہے کیا؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کے سلسلے میں یہ بات کہی. بیٹیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے، بیٹیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے. ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر کوئی مرد ستانے لگے اگر وہ عورت صبر کرے تو وہ صبر کا اثر اس کے اوپر ایسا پڑتا کہ پھر بعد میں وہ ایسا تابعدار بنتا کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی. ظلم کا اثر اللہ ظلم کو مٹاتے. اگر کوئی شوہر بیوی پر ظلم بھی کرے نا تو بھی ظالم کو تھوڑی نہ چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ظلم کو تو مٹائیں گے، اب نہیں تو چند دن میں مٹائیں گے، اب نہیں تو چند دن میں مٹائیں گے. تو میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کی کیا فرما رہے ہیں؟ بولو، تربیت کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کی کیا فرما رہے ہیں؟ تربیت فرما رہے ہیں. تو میرے عزیزو کہ یہ جو عورتیں ہیں اگر یہ تربیتی یافتہ بنتی ہیں تو پھر کہ بیٹے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، شوہر کے جنت میں جانے کا کیا بنیں گی؟ ذریعہ بنیں گی، اور باپ کے جنت میں جانے کا کیا بنیں گی؟ ذریعہ بنیں گی. ہاں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان جب آئے تھے آپ کے گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا. کس کے گھر پہ؟ کس کے گھر میں آئے تھے؟ خود بیٹی کے گھر میں آئے تھے. باپ کافر تھے اور بیٹی امہات المومنین میں سے تھی، لیکن اس وقت میں وہ مسلمان نہیں بنے تھے. بیٹی کے طرف سے باپ کا دل آدھا ایمان کی طرف راغب ہو گیا تھا. جب اوہو، جو خود میری بیٹی جس چیز کے بارے میں بول رہی ہے کہ نبی پاک ہوتے ہیں اور مشرک گندہ ہوتا ہے. نبی پاک ہوتے ہیں، مشرک کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایسے بستر پر میں آپ کو کیسے بیٹھنے دوں گی جو بستر اللہ کے نبی کا ہے. کفر کی اور شرک کی نفرت ابو سفیان کے دل میں اس بیٹی کے بول کی طرف سے پڑ گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود تلوار لے کر نکلے ہیں، کیا لے کر نکلے؟ تلوار لے کر نکلے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ان کی بہن، جب ان کی بہن معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی تعلیم میں ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، گھر پہنچے تو
وہ قرآن کی تعلیم کر رہی. دروازہ کھلا کے اندر داخل ہوئے تو قرآن کے صحیفے باہر رہ گئے. اپنی بہن کو مارنے لگے اور اتنا مارے کہ بہن کے سر سے یعنی کہ دانتوں سے یہ خون آنے لگا. اتنا مارے کہ خون آنے لگا. بہن بولی چاہے کچھ بھی کر لے ہم ایمان سے نہیں ہٹیں گے. جس دین پہ میں ہوں وہ دین حق ہے اور جس دین پہ تو ہے وہ ناحق ہے. جس دین پہ تو ہے وہ کیا ہے بولو؟ ناحق ہے. کہ اچھا تو حق کہہ رہی ہے وہ کیا ہے مجھے دکھا. کہ گندا آدمی نہیں ہاتھ لگا سکتا اس کو. گندا آدمی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. غسل کرا کے جب اس کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں دیے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ نے ان کا دل کیا کر دیا بولو؟ نرم کر دیا. اللہ رب العزت بہنوں کے ذریعے سے اور اس طریقے سے کیا کرتے بولو؟ دلوں کو نرم کرتے. ابو سفیان بیٹی کی طرف سے ہدایت یافتہ ذریعہ بنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہن کی طرف سے ہدایت یافتہ. اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے کتنے بڑے جو ہے وہ دشمنی کے اندر آگے پیش رہنے والے. ان کی بیوی ان کے لیے کیا لی؟ امان لے لی. جب انہوں بھاگ رہے تھے یمن کے لیے، آدھے رستے میں جا کے ان کو پکڑ کر لے آئی. آدھے رستے میں جا کے کیا کر کے لے آئی؟ پکڑ کر لے آئی. اور بولی کہ میں آپ کے لیے امن لے کر آئی ہوں اور تمہیں کوئی بھی ختم نہیں کرے گا، تمہیں چلو میرے ساتھ. رستے میں جب انہوں نے اپنی بیوی پر ہاتھ ڈالا تو انہوں نے ہاتھ ڈالنے نہیں دیا. ابھی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں ایمان لا چکی ہوں، میں پاک بن گئی ہوں. میں نے کہا تم ابھی ناپاک ہو، تم شرک کے اندر ہو، تم ناپاک ہو. اکرمہ سمجھ گئے او ہو، دل نرم ہو گیا. میری رغبت کرنے والی بیوی میرے کو منع کر رہی ہے. اسلام واقعی کوئی بڑی چیز ہے. اسلام واقعی کیا ہے بولو؟ کوئی بڑی چیز ہے. بیوی کی طرف سے اللہ رب العزت نے اکرمہ ابن ابو جہل کو کیا دے دیا؟ ایمان اور ہدایت عطا فرمایا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کی تربیت کرے. کتنے بیٹوں کی بولو؟ 1 نہیں 2 نہیں 4. اپنے 4 بیٹوں کی ایسی تربیت کرے اور جب جہاد میں جاتے تو یہ بول کر بھیجتے کہ بیٹا تم واپس آؤ گے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، تم شہید ہو جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. تم کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے تو مجھے کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. میرے عزیزو کہ عموماً یہ 4 رشتے اہم ہوتے ہیں. بھائی کے، بیٹے کے، اور بیوی کے اور بیٹی کے. اسی طرح سے یہ 4 رشتے عورتوں کے لیے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے. بھئی یہ تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک جوڑا بنایا ہے تو وہ جوڑے کو کیا کر لینا؟ جنت میں لے جانے کی فکر کر لینا. اب ہم دائی ہیں، پورے امت کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں اپنے جوڑے کی فکر نہیں کرتے. کیسے اپنے جوڑے کی فکر نہیں کرتے؟ ہمارا چلا لگ کو 20 سال ہو گئے لیکن اب تک ہم اپنے مستورات کو لے کر نہیں نکل سکے. مستورات کا چلن نہیں. ہم لوگ کام میں لگ کے کتنے برس ہو گئے؟ 20 برس. ہماری بیویاں ابھی مستورات تعلیم پہ نہیں جاتی. کیسا بولو؟ ان کی فکر کون کرے گا؟ آڑے باڑے والے آ کے کرتے کہ ہمارے گھر کی فکر؟ یہ آسمان سے فرشتے اتر کے کرتے.
بھئی ہمارے گھر میں ہم تعلیم نہیں کر لے تو کیسا بولو؟ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اور اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں کے لیے گھر میں اگر تعلیم نہیں کرے تو کیسا بولو؟ پورے عالم کی تو ہمارے پاس فکر ہے، پورے عالم کی تو کیا بولو ہمارے فکر ہے. تو یہ پورے عالم میں کیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ میرے عزیزو کہ ہم اپنے جوڑے کو کیا کرنا بولو؟ جنت میں لے جانے والا بننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی امی پہلے ایمان نہیں لائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امی پہلے کیا نہیں لائے؟ ایمان لائے. اور ابو ہریرہ کے لیے بھی غصہ کرتے تھے انہوں. ابو ہریرہ کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ غصہ کرتے تھے. اور یہاں تک کہ بولے جب تک تو ایمان سے نہیں پھرے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور میں سر میں کنگھی تک بھی نہیں کروں گی. کون بولے تھے یہ بات؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امی بولے تھے. تو ابو ہریرہ کے بولے یا رسول اللہ میری امی تو بہت سخت پکڑ پکڑی ہے، اب کیا کرنا میں؟ اب میں کیا کرنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان کے لیے دعا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. ان کے لیے میں بھی دعا کروں گا. ان کے لیے تم بھی دعا کرو اور ان کے لیے کیا کروں گا؟ میں بھی دعا کروں گا. جب بھوک لگے گی وہ کھا لے گی، اور جب سر میں جو ہے جوئیں زیادہ کریں گے تو پھر وہ سر کی چوٹی بھی بنا لے گی، پانی بھی نہ لے گی، اور سارے کام ہو جائیں گے. لیکن تم اپنے دین سے مت پلٹنا. تو اپنے دین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رو کے اپنی ماں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے. اور پھر تھوڑا وقت گزرا یا چند دن گزرا تو جب انہوں پہنچے ان کے پاس تو بولے کہ میں تیرا منہ بھی نہیں دیکھوں گی، دروازہ بھی نہیں کھولوں گی. تیرا منہ بھی نہیں دیکھوں گی اور دروازہ بھی نہیں کھولوں گی. تو پھر واپس آئے، پھر دعا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں. تو پھر آخر کار پھر کچھ وقت کے بعد گئے تو اب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ میں نے کہا ابو ہریرہ. تو اچھا کہ پہلے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد تیرا منہ دیکھوں گی. کیا بولے؟ پہلے منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مارنے کے لیے تیار، کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، پانی نہانے کے لیے تیار نہیں. اب جب پھر دعا کرانے کے بعد اور محنت ہوئی اور اس کے بعد گئے تو کیا ہوا بولو؟ کیوں کہنے کہ دروازہ تب کھولیں گے پہلے مجھے کیا کر؟ کلمہ پڑھا. پھر کلمہ پڑھا کے ان کا چہرہ دیکھے. سوچو تو صحیح میرے عزیزو کہ محنت صحابہ اکرام نے اپنی عورتوں پر کیسی کرے. اپنے عورتوں پر صحابہ اکرام جو ہے کس طریقے سے محنت کریں. خود ابو سفیان مومن ہو گئے 3 دن پہلے، اور ہندہ ابھی مومن نہیں ہوئے. ہندہ ابھی مومن نہیں ہوئے. کسی ہیلے سے لے جانا ہے کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس. اور بیوی اتنی خطرناک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو چچا کا کلیجہ چبئی سے عورت ہے. وہ کسی طرح سے یہ عورت کو عمل میں اتارنا، کسی طرح سے عورت کیا کرنا؟ عمل میں اتارنا. ابو سفیان فتح مکہ کی رات میں جو ان کو باہر لے کر آئے آدھی رات میں، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. شوہر سوچا شاید ایسا تو بھی اس کا دل پگھلے، ایسا تو بھی کیا ہو اس کا دل پگھلے. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے اگر کسی عورت کو جماعت میں جانے سے کیا ہو؟ شکایت ہو، میں نہیں جا سکتی، میرے کو کیا بھی نہیں آتا، میرے کو شرم آتی ہے. جی اجتماع میں جانے کے لیے محلے کی عورتوں سے لڑائی جھگڑا کر کے میں اس کا منہ نہیں دیکھتی، اس کا منہ نہیں دیکھتی، میں اس کے گھر میں نہیں جا کے بیٹھتی، اس کے گھر میں نہیں. ایسے عورتیں میں بہت سارے رہتے ہیں سامنے. تو ایسے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی نصرت میں لے جانا چاہیے. کہاں لے جانا چاہیے؟ نصرت میں 1 دن کے لیے لے جانا چاہیے. ہمارے امیر صاحب حکمت بولتے تھے ایسے. ہمارے ایک ساتھی بولتے تھے کہ امیر صاحب میری بیوی نہیں سنتی، وہ سب پڑھ لکھی بھی نہیں ہے، ان زیادہ ضد کرتی ہے. ایسا کہ تو کیا نہیں با تو جو ہے کانگ لے جا، نصرت میں لے جا 1 دن. کیسے کہ لے جانا؟ تو
ایک بار لکھ جا، 2 بار لکھ جا، تیسری بار کو خود 3 دن کو تیار ہوتی. ایک بار 3 دن گئے تو پھر اس کے لیے کیا کھلتا؟ راستہ کھل جاتا. تو آدھی رات میں جب اس کو حضرت ہندا کو لے کر آئے، ایمان نہیں لا چکے تھے جب تک، انہوں آ کر دیکھا تو عام طور پر جنگ جیتنے کے بعد فوجی کیا کرتے معلوم؟ دارو پیتے، ناچتے، گاتے، ڈھول بجاتے. اب عرب کا اور دنیا کا معاملہ تو یہی ہے، خوشی مناتے. لیکن وہاں کیا تھا؟ سارے کے سارے مومنین کوئی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی طواف کر رہے تھے، اور کوئی جو ہے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. جب انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ کعبے کے اندر ایسی عبادت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. ہندا کیا بولتی ہیں؟ کعبے میں ایسی عبادت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اتنی عبادت کر رہے ہیں لوگ. اور تھوڑا قریب آئے تو کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہندا کے لیے ہدایت عطا فرما دے. کیا عطا فرما دے؟ اوہو، جب سمجھی ان کو اتنا ستائی میں، ان کے نبی کو اتنا ستائی، اور یہ لوگ میرے ہدایت کے کیا ہیں بولو؟ کوشش کر رہے ہیں، میری ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت دل کو کیا کر دیا بولو؟ نرم کر دیا. دیکھو شوہر اپنی بیوی کی، اتنی خطرناک بیوی کی کیسے فکر کر رہے ہیں، کیسے فکر کر رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ جو جوڑا ہے نا، یہ جو جوڑے، یہ اللہ میاں کی نعمت ہے. ہمیں اس کو جنتی جوڑا بنا لینا. کیا کرنا بولو؟ جنتی جوڑا بنا لینا. اس کے لیے کم سے کم 3 کام تو ضروری کرنا. کیا بولو؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کام ضروری کرنا. جی، پہلا کام ہے گھر میں تعلیم کرنا. گھر میں کیا کرنا؟ تعلیم کرنا. مولانا یعقوب صاحب، مفتی یعقوب صاحب، جو کیا نام حسابہ لکھتی دیکھو مرکز میں، یوسف سلونی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحب، یوسف سلونی دامت برکاتہم کے بیٹے، انہوں ابھی زندہ ہیں. جی، انہوں مستورات کی ذمہ داری میں ہے اس وقت میں. انہوں کیا بولتی معلوم؟ کہ جس گھر میں گھر کی تعلیم نہ ہوئی وہ ساتھی اپنے آپ کو دعوت کا ساتھی نہ سمجھے. وہ خالی شو پیس ہے، ایسے ہی رکھا ہوا. دعوت کے ساتھی کو سب سے پہلے فکر اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. دعوت کے ساتھی کو فکر کہاں سے شروع ہوتی ہے بولو؟ ہاں، ہمارے نبی کی جو فکر ہے نا، سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پر سب سے پہلا تبلیغ کا جو آرڈر آیا ہے نا، وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اپنے خاندان، اپنے گھر سے آیا ہے. کہاں سے آیا بولو؟ اپنے گھر سے آیا. مولانا یعقوب صاحب، مفتی یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کہ بھائی جو ساتھی گھر میں تعلیم نہیں کر رہا وہ دعوت کا ساتھی نہیں ہے. جی، بس وہ خالی دکھانے کے لیے چل رہا ہے لوگوں میں، لیکن اسے امت کی اور دین کی کوئی فکر یا دعوت کی کوئی فکر نہیں ہے. جی، یہ میں میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دیکھو پھر تو میرے کو بولے کریں گے کیا تھا، لیکن یہ بات مجھے بھی حق لگتی ہے. اللہ میں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعوت کی بنیادی کہاں سے ہے بولو؟ ہمارے بیوی بچوں سے شروع ہوتی ہے دعوت. ہمارے کس سے شروع ہوتی ہے؟ بیوی بچوں سے شروع ہوتی ہے. اب ہمارا ذہن کیا ہے کہ ہمارا ذہن محلے کے بچے سب کیا کرنا؟ مدرسے میں جا کو عالمہ حافظہ بننا، اور ہمارے بچے کیا کرنا؟ ڈاکٹراں بننا، انجینئراں بننا. پورے گاؤں کے بچے عالمہ حافظہ بننا، لیکن میرے بچے کیا بننا؟ انجینئراں، ڈاکٹراں بننا. یہ کیسی تبلیغ ہے؟ یہ کیسی تبلیغ ہے؟ میرے عزیزو، کہ سب سے پہلی جو تبلیغ ہے ہمارے گھر سے شروع، اور اس کی بنیاد گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم کرو گے انشاءاللہ. گھر کی تعلیم، جی بھائی ذرا فکر تو کرو میرے عزیزو. جی، ہمیں اتنا سن کو بھی ہمیں نہیں بدل سک رہی. ہماری بیویاں کیا سنیں اس طرح کیسے بدلتی؟ تمہیں نماز پڑھو کو بولتے میں کیسے پڑھتی؟ تھوڑے مردانے بولتے رہتی، ہمیں روز بولتی جی پڑھو بول کو نہیں پڑھتے. کہتے کتنے گھنٹے بولے بھائی تو کتنے گھنٹے بیان سنے مسجد میں؟
3 दिन में कितने घंटे सुने, 40 दिन में कितने घंटे सुने, इज्तिमा में कितने घंटे सुने, महीना मशरूर में कितने घंटे सुने, ये इतने घंटे बयान तेरी बीवी सुनी क्या? तू पढ़ो बोलते मैं पढ़ लेने क्या तो भी उन वली अल्लाह क्या तो भी भाई कम से कम उनको भी तो डोज जाना, तो भाई कुछ तो भी उसको थोड़ा कोर्स पढ़ना, तो उसको भी तुम्हें तालीम नहीं करे तो कहाँ से सुनेगी उन? मेरे अजीज़ों, हम अपने जोड़े को जन्नती जोड़ा बनाना का तो क्या करना, घर में तालीम क्या करना बोलो, रोज़ाना करना। तो करोगे इंशाअल्लाह। वैसे आप लोग तो कर ही रहे होंगे, लेकिन आज के बाद पूरी पाबंदी करियो, पूरी क्या करियो, पाबंदी करियो जी। दूसरा काम देखो, ये बहुत अहम है। दूसरा काम क्या है, बहुत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर घर में आके अपने खीमे के अंदर बहुत अफसोस के साथ बैठे। क्या सुने, बहुत अफसोस के साथ बैठे। तो उम्महातुल मोमिनीन में से जो आपके साथ थी, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात है? बोले कि हम सुलह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी बात नहीं मान रहे। हमारे साथी क्या नहीं कर रहे, नहीं मान रहे। बाहर जो बात चल रही है वो बात लाके क्या कर रहे हैं, घर में सुना रहे। बाहर जो बात चल रही है वो लाके क्या कर रहे हैं, घर में सुना रहे हैं। घर में उन्होंने क्या बोले, उम्महातुल मोमिनीन से, या रसूलल्लाह घबराने की कोई बात नहीं, आपके साथी आपकी बहुत मोहब्बत और ताबेदारी करते। सबसे पहले आप अपना सर मुंडाइए और सारे साथी क्या करेंगे, तुम्हारी ताबेदारी में सर मुंडा दें। बीवी की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और अपना सर मुंडाने लगे। तो साहबा इकराम सब के सब क्या करने लगे, सर को मोड़ने लगे। सर को क्या करने लगे, मोड़ने लगे। अब देखो, जो फ़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो फ़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तरफ मुंतकिल कर दिया, अपनी बीवी की तरफ। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, मशूरे में जो तकाज़े आते घर में सुनाना। दुनिया की बातें सुनाते ना हम लोग जी, दुनिया की बातें सुनाते रहते ना भाई, कौन कौन क्या क्या बोल ले सो, कौन कौन कैसा बोल ले सो। हाँ, यहाँ तक के इमाम मुअज्जिन लड़ले सो भी सुनाते रहते आके, लेकिन जो मेन सुनाने की बात है वो नहीं सुनाते। बाहर क्या था, एक्सीडेंट हुआ, वो भी जाके सुनाते। बाहर कौन तो लड़ लिए, वो भी जाके सुनाते। बाहर कोई परेशानी होगी, वो सुनाते। दुकान में पैसे कितने आए, वो सुनाते। और जो दुकान में नष्टम आया, वो सुनाते। लेकिन असल जो सुनाने की बात क्या है कि भाई 3 दिन की तश्कील थी, लेकिन साथिया नहीं निकले, मुझे इस बात का बहुत गम है। आज मशूरा है, मशूरे में साथिया बहुत कम पहुँचे थे। आज इतवार था, मरकज़ का दिन था, लेकिन उसमें 4 आदमी थे। जो काम इस वक्त में प्रैक्टिकल चल रहा है, उसकी फ़िक्र क्या करना बोलो, अपने औरतों से शेयर करके उनको उस फ़िक्र में शामिल करना। अब जो है मरकज़ की तरफ से 7 तारीख को 400 जमातों का तकाज़ा पूरे ज़िले पर है। कैसा पूरा होता है कि उनको हिबत करता हूँ, कैसा पूरा होता है कि बोल के क्या करता हूँ, हिबत करता हूँ। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया रोज़े रखते थे उम्मत के लिए। क्या रखते थे बोलो, रोज़े रखते थे किसके लिए बोलो, हमें हमारे जोरां को फ़र्ज़ रोज़े रखा ले सकते नहीं, हमें हमारी बीवियाँ क्या रखा ले सकते नहीं भाई, फ़र्ज़ रोज़े रखा ले सकते नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हमें ये जो बातें चल रही हैं उसकी फ़िक्र की और तकाज़े की बात क्या करना, अपने घर वालों को देके जो है बताना कि भाई देखो औरतों को जोड़ लेना, जोड़ लेने की सिफत आना, जोड़ लेने की आना सिफत आना। 3 दिन की जमात के 3 महीने से तश्कील करती हैं, लेकिन 3 महीने नहीं निकल पा रही जमात, तो उनके मुंह से आती, हाओ जी तुम्हें भी 2 महीने हुआ, तुम्हें भी गए नहीं तो कैसा। तो कभी ना कभी बोलती कि नहीं बोलती तुम्हारी बीवी? अगर तुम्हें बोलेंगे 4 महीने से हमारी मस्जिद से 3 दिन जमात नहीं निकली,
تو بیوی کیا بولے گی تمہاری جب یہ بات، جب تمہیں یہ ہیبت کریں گے تو؟ ہاں جی تمہیں بھی 2 مہینے ہوا جائے نکل کو، تمہیں بھی نکلو بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ میرے عزیزو، اپنے جوڑے کو جنتی بنا لینا کا تو پہلا کام جو میں نے بتایا، گھر میں کیا کرنا؟ تعلیم کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ یہ جو کام کے جو تقاضے ہیں اور کام کی جو ضرورتیں ہیں، کام کی جو فکریں ہیں، اس میں کیا کرنا؟ اس میں شریک کرنا۔ اس میں کیا کرنا؟ شریک کرنا۔ ہم جہاں کہیں بھی کوئی بیان سنتے، اس میں سے 1-2 بات تو بھی ہمیں اچھی لگتی نہیں لگتی بھائی؟ کوئی سا بھی بیان ہمیں سنتے نا، مرکز میں سنتے یا اجتماع میں سنتے یا کبھی کبھی کسی کے بولنے سے سنتے یا کسی جماعت سے سنتے، کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی نا میرے عزیزو۔ ایسے بات ہم بھی جا کے اپنی بیویوں کو خالی وقت میں ہے تو ایسے باتیں کر لینا۔ خالی ہے تو کیا کرنا بولو؟ اب تمہیں بولیں گے ایک ایسا کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سے 2200 تقریباً 2200 حدیثیں منقول ہیں۔ کتنی بولو؟ 2200 حدیثیں منقول ہیں۔ کیا انہوں مدرسے میں پڑھا کو سکھائیں کہ جی ہمارے نبی؟ ارے بولے تو صحیح، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی اماں جان عائشہ کو کیا تو مدرسے میں پڑھا کو سکھائیں؟ انہوں تو میاں بیوی ہے نا، کس وقت میں بات کر لی وہ باتاں؟ میری عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے گھریلو زندگی میں بھی کچھ باتیں اپنی بیویوں کو کیا کرتے تھے بولو؟ بتاتے تھے۔ وہ عادت ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اب ہمیں باتیں کر لے تو کبھی لڑائی کے باتاں، چاڑے چگڑے کے باتاں، جمائی کے باتاں، بیٹی کے باتاں، اور بیٹی کے ساس کے باتاں، بیٹی کے ننن کے باتاں، نعوذ باللہ من ذالک، باتیں آنے کے نہیں جانے کے نہیں، 2 گھنٹے انہوں دماغ خراب کر لیتے رہتے، 2 گھنٹے اپنا دماغ انہوں کیا کر لیتے رہتے؟ خراب کر لیتے رہتے۔ نہیں میرے عزیزو، جو بھی دین کی بات جہاں کہیں بھی تم باہر چل پھر کر سنتے، وہ بات کیا کرنا؟ ایسا کہتے گے، ہاں وہ اللہ والے حضرت ویسا کریں گے تھے، وہ واقعہ ایسا ہے دیکھو، ہاں سلیمان علیہ السلام کہتے مچھی کی دعوت کریں گے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہتے پانی سے پار ہوئیں کہتے۔ جو بھی تمہیں بات سنتی اس میں سے اگر تمہیں کو ذرا بھی یاد ہے تو جا کے کسے بتانا؟ بولو کسے بتانا؟ جی تمہیں مر گئے تو بھی تمہاری بیوی رونے واسطے بھی ذرا بات رہتی ہے کہ ماں میرا مرد کتنا اچھا تھا، کہاں سنیا سو دین کی باتیں لاگو میرے کو سناتا تھا، ان کو روتی ہے، روتے خود بھی بھائی کو کیا کرتے بولو؟ بولنے کو روتی، ہاں کہاں کے دین کے باتیں لاگو سناتا تھا، کتنا اچھا مرد تھا میرا، کو بولنے کو روتے۔ ہاں میرے عزیزو، ہمیں اپنے جوڑے کو جنتی جوڑا بنانا کا تو کیا کرنا بولو؟ کہ جو اس طرح کی جو دین کی فکر کی باتیں ان کو سنا لینا۔ اگر وہ باتیں اگر انہوں یاد رکھ لے بولو، انہوں بھی وہ باتیں دعوت میں لاتے، تمہاری بیویاں بھی کیا کرتی بولو؟ وہ باتوں کو دوسروں کو سناتے، ایسا کہتے۔ اب تمہیں نہیں سنے بول لو، تمہیں کیا کرتی؟ تمہاری بیوی کی بات سن کو تمہاری اماں سے لڑتی، نہیں تو جمائی سے لڑتی، نہیں تو جمائی کے ماں باپ سے لڑتی، کئی کو کون سنی؟ جورو سنی سے باتیں سن کو، بیٹیاں کو جورو سناتی، جورو تمہیں سناتی ہے۔ اب تمہیں جا کو لڑتی کسی جمائی کے ماں باپ سے لڑتی۔ اگر تمہیں دین کی باتیں سنا لیے تو تمہاری بیوی دین کی بات تمہارے سے سن کو جو چار بھائی کو سناتی ہے، ایسا کہتے بولو۔ میرے عزیزو، اپنے جوڑے کو جنت میں لے جانے کی محنت ہے یہ، ایسا کرو گے انشاءاللہ یاد رہے گی بات۔ آخری اور تیسری بات بھی سن لو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اپنے مستورات کو ضرور لے کر اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ محنت صرف مردوں کے لیے محدود نہیں ہے بھائی، یہ محنت صرف کس کے لیے؟ مردوں کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بولو؟ عورتوں کو بھی یہ محنت ہے۔ اور جب مرد عورت دونوں دین میں رہیں گے تو اولاد کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اگر باپ کتنا بھی پکا دیندار ہو لیکن بچے ہوتے ہیں اس کی ماں کے ہاتھ میں،
وہ ماں کیا کرتی معلوم؟ باپ کے بارے میں نیگیٹو بولتی ہے، تیرے باپ کی بات سننا کرے، تیرے باپ خراب ہو۔ اگر عورت کے اندر دین نہیں بول لو، وہ باپ کو گھر میں ایک ولن ٹائپ سے پیش کرتی ہے۔ کیسے پیش کرتی بولو؟ یہ ایک ولن ٹائپ میں، ولن ٹائپ میں پیش کرتی۔ بچہ سب سے پہلے باپ کا نافرمان بنتا، پھر تھوڑے دن کے بعد ماں کا بھی نافرمان بنتا۔ یہ بات عورتوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان کیا بول لیتی؟ بچہ میرے سے محبت کرتا لیول کو اسے باپ سے نیگیٹو کر ڈالتی، لیکن وہ بچہ جو باپ کی نافرمانی کرتا تھوڑے دن کے بعد ماں کی بھی کیا کرتا بولو؟ نافرمانی کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اپنے بیویوں کو لے کے کیا رکھنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میاں بیوی دونوں دین پہ رہے تو دیکھو اولاد کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی تربیت۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور جیسے حاجرہ علیہ السلام، جب دونوں دیندار تھے تو بیٹے کو قربانی دینا آسان ہوا۔ بیٹے کو کیا کرنا آسان ہوا؟ قربانی دینا آسان ہوا۔ ماں جب تیار کر کے بھیج رہی تھی حاجرہ علیہ السلام، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے ابا جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرنا، تمہارے ابا کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ ماں سمجھا کر بھیجی تھی جب باپ گلا کاٹنے کے لیے لے جا رہے تھے بیٹے کو، نہیں تو کوئی ماں ایسا کر سکتی؟ جب دونوں میں دین ہو تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں ہمارے بچے ہمارے بیویوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ ہمارے بیویوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اچھے اخلاق والے دیندار بننا والے تو ہماری عورتوں کے اندر بھی کیا آنا بولو؟ دین آنا۔ تو میرے عزیزوں تیسرا اہم کام جو اپنے جوڑے کو جنتی بنانا بولے تو کیا کرنا؟ ان کو لے کر 3 دن 10 دن اور اسی طریقے سے 2 مہینے اور 40 دن اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ ہماری مستورات کی بیتم چلے کی جماعت آئی ہوئی ہے، تو آپ لوگ بھی فکر کرو بھائی، اللہ چاہے تو یہ فکر جو ہے پورے عالم پر پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی اگر ہم 1-2 کرنے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ ایک گھر بھی نمونہ بن گیا بولو، اس ایک گھر سے 100 گھر اثر لیتے۔ آدمیاں بولنے والے بولتے انہوں دیکھ جا جور عمرت کیسے ہے کی، ان کے بچے دیکھو کیسے ہے کی، لوگا مثال بنتے۔ جو کوئی دین پر رہتے اللہ ان کو کیا بناتے بولو؟ نمونہ بناتے۔ کیا بناتے؟ نمونہ بناتے۔ تو یہ تینوں کام کریں گے انشاءاللہ اور اپنے جوڑے کو جنتی بناؤ گے۔ اگر نہیں تو میرے عزیزوں پھر پکڑے جائیں گے، جی بھائی پکڑے جائیں گے، باپ پکڑا جائے گا، شوہر پکڑا جائے گا اور بیٹا پکڑا جائے گا۔ ایک عورت کی طرف سے 4 مرد پکڑے جائیں گے اور ایک مرد کی طرف سے 4 عورتیں پکڑی جائیں گی۔ ایک مرد کی طرف سے 4 عورتیں پکڑی جائیں گی اور ایک عورت کی طرف سے 4 مرد پکڑے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ جو محنت کریں گے اپنے جوڑے کو جنتی بنانے کی تو میرے عزیزوں تو پھر اللہ رب العزت ایسی اولاد، ایسی نیک اولاد کا ذریعہ بنیں گے، تو پھر سب کے سب جنتی بننے کے لیے محنت کریں گے اور ہمارے گھر کو نمونہ بنا کر اللہ عالمی سطح پر دین کے پہنچانے کا اللہ ذریعہ بنیں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر، اس ایک گھر کی وجہ سے آج کتنے گھر دیندار ہیں۔ دیکھو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر، جی دیندار گھر، دیندار گھر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو روتے تھے، دعا کرتے تھے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے رو کر دعا کرتے تھے۔ ان کی بیوی پیچھے کھڑے رہتی تھی، انہوں بھی روتے تھے، ان کی دعا پر آمین بولتے تھے۔ ان کی بیوی بولتے آپ روزانہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ روزانہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے کہ جس دن تجھے پتہ لگ جائے گا میں کس لیے رو رہا ہوں تو پھر امت کے لیے رونے والے کتنے ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، 2 ہو جائیں گے۔ امت کے لیے رونے والے کتنے ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے۔ جب ان کے بات سمجھ میں آئی تو میرے عزیزوں کہ ان کے گھر کی عورتیں امت کے لیے روزے رکھ کے دعا کرتے تھے، اے اللہ امت کی ہدایت عطا فرما، امت کو خیر عطا فرما، امت کو نصرت عطا فرما۔ کیسے جنتی جوڑے ہیں یہ اور کیسا مبارک خاندان ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا ہوا ایک گھر، پوری دنیا کے لیے کیا بنا ہوا بولو؟ ایک گھر۔ اس لیے میرے عزیزوں ہر ایمان والا اپنے گھر میں یہ دعوت والے اعمال کو زندہ کرنا، دعوت والے اعمال کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 کام یاد بھی رہیں گے آپ کے۔ پہلا کام کون سا بولو؟
جی تعلیم کرنا. پہلا کام کیا ہے بولو؟ تعلیم کرنا. دوسرا کام جی مذاکرہ. دوسرا کام کیا ہے؟ فکر کی جتنی بھی بات ہے مسجد کے کام کی وہ اپنی عورتوں کو کیا کرنا؟ فکر دلانا، سنانا. جو بھی بات آپ باہر سنتے دین کی وہ بات لا کے سنانا. پھر غیبت کی باتیں نہیں سنانا. انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا بولا، امام ایسا بولا، مؤذن ایسا بولا، ہاں جو مسجد کی کمیٹی ایسا چل رہی ہے، ایسے باتیں نہیں. پھر دین کے فکر کی باتیں سنانا، واقعات کے اور حدیث کی باتیں سنانا، حدیث کی باتیں سنانا. اور تیسرا ہے ان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، ان کا ذہن بنانا. اگر کوئی عورت زیادہ جو ہے نہیں نکلنے والی ہے تو اس کو پہلے نصرتوں میں لے جانا. پہلے کہاں لے جانا؟ نصرتوں میں لے جانا. پھر 3 دن کے لیے جانا، پھر عشرے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ راستہ جاری کرتے. اگر ہم نکلنا چاہیں تو ضرور راستہ کھلتا ہے انشاءاللہ. ہم ہی نہیں چاہے تو پھر کوئی بھی راستہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے میرے عزیزوں کہ سچے دل کے ساتھ ارادہ کر کے بولو انشاءاللہ. اب ہمارے کو جو 400 جماعتوں کا ٹارگیٹ بھی ہے، مردوں کے لیے بھی اور خصوصاً مستورات کے لیے بھی ارادہ کر کے بتاؤ کون کون نکلیں گے 7 تاریخ سے پہلے. بولو بھائی جلدی بولو انشاءاللہ.